احباب گرامی، رزق کی کنجیوں کے حوالہ سے الحمدللہ کافی خطبات ہو چکے ہیں۔ آج بھی میں انشاءاللہ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی کا میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح ہر بندہ رزق کی قلت و کمی کا شکار ہے، اور وہ شکوہ کناں ہے، شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مالک الملک نے ہمیں بہت سارے طریقے بتلائے ہیں کہ جس سے ہمارا شکوہ، ہماری شکایت ختم ہو سکتی ہے، اور ہم بہتر رزق کی تلاش میں خیر و برکت والے رزق کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ رزق تو میرے مالک نے دینا ہے اور وہ دیتا ہے، اور جس کے جتنا نصیب ہے اسے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ جس چیز کا فقدان ہے وہ برکت ہے۔ یاد رکھیں، مال کی کثرت یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، مال کے اندر برکت یہ کامیابی کی علامت ہے۔ بہت سارے مال والے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کم مال والے وہ اپنی اس برکت کے بل بوتے پہ جو اللہ رب العالمین نے ان کے حصے میں، ان کے نصیب میں لکھی ہے، اس پر وہ راج کرتے ہیں اور اپنے گھر کو بخوبی وہ چلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا بھی ان کو رزق دیا ہے اس رزق کے اندر خیر و برکت ضرور ہوتی ہے۔ رزق کی کنجیوں کے حوالہ سے ایک کنجی کا ذکر آج میں نے انشاءاللہ اپنے خطبہ کے اندر کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، اس میں خیر و برکت آ جائے، تو جہاں اللہ رب العالمین نے اس کی کئی ایک کنجیاں بیان کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں: استغفار کرنا، توکل کرنا، تقوی کو اختیار کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کا نکالنا، بالکل اسی طرح سے ایک بہترین عمل اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا ہے: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورۃ سبا کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں فرما رہے ہیں: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ہم لوٹا کر دیں گے۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ واپس آئے گی، وہ پلٹ کر آئے گی، وہی چیز آپ کو مل جائے گی۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں صرف کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے مال کے اندر کمی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین بہتر رزق ہمیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آج سے ہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری روٹی میں برکت ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، اللہ کی راہ میں صرف کرنا شروع کریں۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو بڑھاتا ہی ہے، کبھی کمی نہیں لے کر آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جو کچھ آپ کو عطایا ہے، آپ کو دیا ہے، آپ اسے خرچ کریں۔ اور فرمایا وَلَا تَخْشَى مِن ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا،
اور جو ذو العرش ہے، عرش والا ہے، فرمایا کہ اس سے کبھی کمی کی امید نہ رکھنا کہ میں نے اللہ کے راہ میں دیا ہے اور میرے مال میں کمی ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، تو خرچ کر، انفق تو صرف کر، تو خرچ کر، انفق علیک، تو خرچ کرے گا تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. یہ دلائل ہیں اس بارہ میں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، تو کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، مال بڑھے گا. صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین بلاؤں کو ٹالتا ہے. الصدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے. بلا کیا ہوتی؟ بلا آزمائش ہوتی، بلا مصیبت ہوتی، بلا تکلیف ہوتی، بلا بیماری ہوتی. یہ سارے معنی اس بلا کے اندر آتے ہیں. تو الصدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے یہ بلائیں ٹالتا ہے. بعض لوگ، سادہ لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلائیں سے مراد وہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ ٹل جاتے ہیں اس سے. اور وہ جب صدقہ کرتے ہیں نا تو وہ صدقے کی ایک مرغی کرتے ہیں یا بکرا کرتے ہیں. اب وہ جس پیر کے پاس، جس مولوی عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں کوئی نہ کوئی عمل بتلانے کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک مرغی صدقہ کر دیں، آپ کی بلائیں ٹل جائیں گی. اب وہ صدقہ کرنے والا کیا کرتا ہے کہ ایک مرغی لیتا ہے، اس کو وہ ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جناب اپنے اس مریض کے اوپر سے یوں وارتا ہے، اور وارنے کے بعد ایک جنگل میں بیاباں میں وہ پھینک کر آ جاتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ مرغی ذبح کرنے کے بعد کسی اور کو دے دی تو ہماری بلائیں ٹلنے کے بعد اس کے اوپر چلی جائیں گی، اس لیے وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اسے دے دوں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، غیر شرعی یہ طریقہ ہے. آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ صدقہ کریں، کسی غریب کو دے دیں، آپ کی بلائیں اس کے اوپر کبھی نہیں جانے والی. ٹھیک ہے؟ اور بلاؤں سے مراد وہی وہ جنات و جادو اور یہ نہیں ہے. بلائیں سے مراد، بلا یہ عربی کا لفظ ہے اور بلائیں ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے کہ ہم جادو جنات کو بلائیں کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو البلا کہا ہے اس سے مراد آزمائش ہے. اور بلا کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کی ہے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ سارا واقعہ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. اس میں فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. بلا آزمائش تھی کہ وہ تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی. تو یہ آزمائش ہے. تو اگر ہم صدقہ کریں گے تو آزمائش ختم ہوگی. تو بکری کو، بکرے کو، مرغی کو، کالی مرغی کو، چٹی مرغی کو، سفید مرغی کو ذبح کرنے کے بعد کسی کے اوپر سے برتا کر یوں جنگل میں پھینک کے آنا، یہ غیر شرعی ہے. آپ صدقہ کریں، چھری پھیریں، بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لیں اور ذبح کرنے کے بعد کسی مسلمان کو دے دیں تاکہ وہ اپنے گھر میں ہانڈی بنا لے، وہ اپنے گھر میں ہنڈیا پکائے اور وہ کھائے، خود بھی کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے. کسی غریب کا پیٹ پل جائے گا. لیکن ہمارے ہاں، ہمارے ماحول میں یہ چیز بہت مختلف ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو پیسے ہم نے برتائے ہیں، اب یہ برتے ہوئے پیسے اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہماری آزمائشیں اس کے اوپر چلی جائیں گی. تو ایسا نہیں ہوتا. بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ ایک دودھ والی بکری لیں، اور دودھ والی بکری جو دودھ دے رہی ہو بکری، وہ بکری لیں اور کسی فقیر، مسکین، یتیم بیوہ کے گھر میں کھڑا کر دیں تاکہ وہ اس کا دودھ نکال نکال کے پیتے رہیں. بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ صدقہ کے لیے کالی مرغی یا کالا مرغا یا کالا بکرا یا کالی بکری یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے کالا رنگ کو عجیب معنوں میں لیا ہوا ہے، اور جب بھی کسی دم درود کرنے والے پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے نا جی نا، یہ تے تساں کی پیسی نا، یہ تساں جناب کالا بکرا کر سو تو تہاڈا مسئلہ حل ہونا ہے ورنہ نہیں ہونا. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ نے صدقہ کریں، بس صدقہ کریں. آپ کی آزمائشیں ٹالنا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے. میرا اللہ جو ہے وہ حل کرتا ہے مسائل کو، تکلیفوں کو، مصائب کو دور کرتا ہے. آپ کا کام صرف صدقہ کرنا ہے.
وہ صدقہ آپ اپنی پاکٹ میں سے 10 20 30 50 100 500 1000 بھی کر سکتے ہیں. آپ جانور کو ذبح بھی کر سکتے ہیں, آپ مرغی کو ذبح کر کے دے سکتے ہیں, زندہ بھی دے سکتے ہیں, کسی کے اوپر کسی بھی صورت میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی, آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داو المریض بالصدقہ, داو المریض بالصدقہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو تو صدقے کے ذریعے سے کرو. اپنے مریضوں کا علاج کرنا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ صدقے کے ذریعے سے. صدقہ کریں گے تو ہماری آزمائشیں کم ہو جائیں گی. 28 تاریخ کی بات ہے, یہ 28 پروٹیسٹ تھا روڈ کے اوپر, میں بھی وہاں پر کھڑا تھا تو ایک سوال آیا اس وقت نا مجھے, حالانکہ وہاں ہم کافی رش میں تھے, لیکن ایک بندے نے سوال کیا کہ ہمارا ایک مریض ہے اور ریئل مریض ہے, ڈاکٹروں کو چیک کروا لیے, ٹیسٹ سارے کروا لیے, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کسی نے کہا کہ کسی قاری صاحب کو چیک کروا کے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں ضلع اکاڑے میں ایک عالم دین تھے, ان کے پاس ہم گئے, انہیں جا کر بچے کو چیک کروایا, مریض کو چیک کروایا. اب وہ جب چیک ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں دم کر دیتا ہوں. انہوں نے دم کیا, کوئی فیس نہیں ہم سے لی, صرف یہ کہا کہ آپ جائیں اور کوئی جانور ذبح کر دیں. اس میں بھی وہ بات چھپا رہے تھے. میں نے کہا کتنا جانور کا ہے؟ انہوں نے کہا جانور مطلب 6 کلو گوشت کا ہے, کہ 6 کلو گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہ ڈاکٹر دے پیسے کتنے دیتے نے؟ انہوں نے کہا بہت سارے دیتے نے. علاج معالجہ کروانے میں ڈاکٹر کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ بہت سارے دیے ہیں. ٹیسٹ کروائے کتنے پیسے دیے ہیں؟ بہت سارے دیے ہیں. میں نے کہا گوشت کتنا ہے؟ کہہ رہا 6 کلو. میں نے کہا 6 کلو گوشت ہے کون سا؟ مٹن کا ہے؟ نہیں جی بیف کا ہے. میں نے کہا جی بڑا گوشت کتنے کا ہوگا؟ اسلام آباد سے لیں گے 3000 کا ہوگا, پنجاب سے لیں گے 2000 کا ہوگا. یعنی کہ ہم بعض دفعہ اپنے مریضوں کا علاج جو صدقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے کرو, داو المریض بالصدقہ, ڈاکٹر 1000 کا انجیکشن لگا دے, ٹیکا لگا دے, دوائی دے دے, بچہ ٹھیک ہو یا نہ ہو, اگلے دن پھر لے کر جائیں گے, پھر ڈاکٹر کو تبدیل کریں گے کہ ہمیں گوری ٹاؤن سے آرام نہیں آیا, اسلام آباد کے سیکٹر میں جانا ہے, MBBS ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے, پھر ہم FCPS کو جو ہے وہ جا کر چیک کروائیں گے کہ بڑا ڈاکٹر ہونا چاہیے جو اسپیشلائزیشن جس نے کی ہو, ہم اس کے بعد جائیں گے. اور ٹیکے لگوا کے ہمارے بچے کو آرام نہیں آیا. اور کوئی دم کرنے والا اگر شرعی طور پر وہ کہہ دے کہ صدقہ کرو تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا, ہم اس میں جناب بہانہ ڈھونڈتے ہیں. میں نے اس کو کہا میرے بھائی بہانہ تلاش نہ کر, 6 کلو گوشت ہے تو کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے, دکان سے لو, کسی غریب کو دے دو, کچھ 4 دن کی ہنڈیا اس کی پک جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا کہ داو المریض بالصدقہ. ہم اپنے مریضوں کو ٹھیک تو کروانا چاہتے ہیں, لیکن کہاں پہ؟ الشفا میں, کہاں پہ؟ قائد اعظم میں, کہاں پہ؟ ہم جناب پمز میں, کہاں پہ؟ بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم صدقہ کریں, اس کی طرف ہماری کوئی ذہنیت نہیں جاتی, جبکہ کائنات کے امام نے کہا داو المریض بالصدقہ. بھائی اپنے مریضوں کا اگر علاج کرنا چاہتے ہو نا تو صدقے کے ذریعے سے کرو, تم صدقہ کرو گے تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر ڈاکٹر کی فیس تو مسٹ ہے نا, تو صدقہ تو آپ 10 روپے بھی کر دیں گے, اللہ ٹھیک کر دے گا. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر نے تو 1000 2000 پہ لینے, 3 4 5 ہزار پہ اس نے تو لینا ہے. ایک باری کا نسخہ عام ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں 3 4 5 ہزار پہ مسٹ ہے. لیکن آپ خلوص نیت سے صدقہ کتنا کرتے ہیں؟ 1 روپیہ. خلوص نیت سے کتنا کرتے ہیں؟ 2 روپے. کتنا کرتے ہیں؟ 10 روپے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقے سے علاج کرو, تمہیں ہزاروں روپے لگانے کی ضرورت نہیں, 10 روپے اللہ کے نام کا صدقہ آپ کر دیں گے, انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. یہ طریقہ آسان ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا آسان ہے؟ کتنا پیارا علاج ہے, اور پیسے بھی کم لگیں گے, تو پھر پیسے کے اندر برکت بھی آئے گی. ورنہ 5-6 ہزار نکل گئے تو بھلے لاکھ روپے تنخواہ ہونا, پھر بندہ کہتا ہے لو جی اس مہینے تو ساڈا منڈا بیمار ہو گیا سی, 10,000 تے ہوندے تو لگ گیا. ایسے ہی ہے نا. جبکہ آپ ڈیلی کا صدقہ کریں, ڈیلی کا صدقہ. اس کے اوپر میں حدیث سناتا ہوں, اللہ اکبر, بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فقال احدهما
اللہم اعط منفقا خلفا وقال الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی جامع حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن ہے، ما من یومن، کوئی ایک دن، ہفتے کا، اتوار کا، سوار کا، منگل کا، بدھ کا، جمعرات کا، جمعے کا، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. فرمایا کہ 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن یصبح العباد فیہ، بندے اس میں صبح کرتے ہیں. بندے کیا کرتے ہیں؟ صبح کرتے ہیں. جس طرح آج جمعے کا دن تھا، الحمدللہ ہم سب بیدار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جو آئے بیٹھے ہیں، آئے بیٹھے ہیں تو بیدار ہوئے تھے نا. یصبح العباد فیہ، ہم نے صبح کی، ہم نے صبح پائی، ہماری سانس چل رہی تھی، ہم ٹھیک ٹھاک تھے، تندرست سے توانا تھے. جمعے کی ہم نے جناب فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ٹھاک تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح العباد فیہ، جیسے ہی یہ بندہ صبح کرتا ہے، میں نے اور آپ نے آج جمعے کا دن پایا تو ہر ایک بندے کے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے اتارے. کتنے فرشتے اتارے؟ 2. خالد کے ساتھ کتنے تھے؟ 2. آپ کے ساتھ کتنے تھے؟ 2. ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے اتارے؟ 2. فرمایا کہ 2 فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، 2 فرشتے اللہ نے اتارے. اب دونوں کیا کرتے ہیں؟ فقال احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اللہ آج اس بندے نے تیرے راستے میں صدقہ کیا تھا، خیرات کی تھی، تو اس کو اور عطا فرما. اللہم اعط، اے اللہ تو دے، منفقا خرچ کرنے والے کو، خلفا اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ یہ بڑا بخیل ہے، اس کو نہ دینا. اللہ یہ بڑا بخیل ہے، اس کو نہ دینا. اب آپ اور میں سمجھدار ہیں، فہم و فراست والے ہیں، باشعور ہیں، علم والے ہیں، سب کچھ اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اب ان دونوں فرشتوں کی ایک کی دعا ہے، ایک کی بد دعا ہے، تو ہمیں کس میں نام لکھوانا چاہیے؟ دعا والے میں نا. وہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ یہ دینے والا ہے، اس کو اور دے. اگر میں نے نہیں دیا، آج کے دن خالد نے ایک مثال نہیں دیا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ مولوی صاحب بڑے بخیل نے، انہوں نہ دیں. کیا خیال ہے پھر کس میں نام لکھوانا ہے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، ڈیلی کا صدقہ، آپ کی بیماریاں ختم اور رزق میں اضافہ. ایسے شکایتیں لے کر پھر رہے ہم. اتنا آسان حل بتلایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. ہمارے پاس شکایت ہے روٹی پوری نہیں ہو رہی، ہمارے پاس شکایت ہے کپڑا نہیں ہے، ہمارے پاس شکایت ہے کہ ہمارے اوپر صاحبہ نہیں ہے. اتنا پیارا حل کہ تو صبح کرے، فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد تو صدقہ کر دے. اب صدقہ کوئی متعین نہیں کیا کہ ہفتے کو 10 روپے، اتوار کو 20 روپے، سوموار کو 30 روپے، منگل کو 40 روپے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بس صدقہ کر. اب صدقہ تیرے ذہن میں آیا، تو نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، بھلے وہ 1 روپے کا سکہ تھا، بھلے وہ 10 کا نوٹ تھا، بھلے وہ 50 کا تھا، بھلے وہ 100 کا تھا، تو دے دے. اللہ تیری پریشانیاں بھی دور کرے گا اور رزق میں اضافہ بھی فرمائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب بھائیوں کی؟ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آسان کام ہے نا. ٹیکے لگوانے نالوں زیادہ آسان ہے، انجیکشن لگوانے سے زیادہ آسان ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے زیادہ آسان ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ڈیلی صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک گلہ اپنے گھر میں رکھ لیں. وہ جو نکری کے پاپا ہوندے سن نا، تو وہ تو ایک گولک رکھنے سا مٹی دی ہیں، سارے اندر پیسے پاندے سن گولکاں دے وچ. اسی طریقے کی ایک گولک رکھیں، ایک گلہ رکھ لیں. اس گلے کے اندر ڈیلی آپ صدقہ ڈال دیں. آپ روپیہ ڈالیں، 2 ڈالیں، 50 ڈالیں، 10 ڈالیں، کوئی پابندی نہیں، ڈالیں. اللہ آزمائشوں کو نکالے گا، ختم کرے گا، بیماریاں ختم کرے گا. آپ مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہو گئے پیسے میرے کہ میں کسی نہ کسی کو دوں تو اس کی 2 وقت کی روٹی پک سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی کو دوں تو اس کی 2 وقت کی روٹی پک سکتی ہے. 10 روپے ڈیلی ڈالیں، 30 دن میں 300 روپے، اور 300 روپے سے ایک بندہ اپنے گھر کے اندر 2 سے 3 ٹائم کا کھانا کھا سکتا ہے. پھر آپ یہ پیسے اکٹھے کر کے کہاں جانا ہے؟ پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ میرے رشتہ دار کون سے غریب ہیں، کون سا رشتہ دار ہے جو کمزور ہے. بہن بھائیوں میں دیکھیں، بھائی کمزور ہے نہیں ہے، بہنیں ہیں بہنیں نہیں ہیں. چچا کے بیٹے دیکھیں، ان میں تو کوئی کمزور نہیں ہے، ان میں نہیں ہے.
چچا کی جو بیٹیاں تھیں ہماری جو بہنیں لگتی ہیں وہ کمزور تو نہیں؟ ہاں جی اس میں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے دے کر آ جا، تجھے ڈبل اجر ملے گا، صدقۃ وصلۃ، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. کیا خیال ہے؟ ہم صدقہ نکالتے ہیں تو دینے کے بعد سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں لگ گیا سی کہ نہیں سی لگ گیا، مولوی صاحب آئے سن چندہ منگن واسطے، پتہ نہیں آپ تو نہیں کھا گیا. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار کو دیکھ، اپنے رشتہ دار کو. ہمارا عمل کیا ہے؟ بات کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے. بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، ہماری مثال، میری مثال، آپ کی مثال، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، ہم باہر کے فقیروں کو تلاش کر رہے ہیں اور بالکل ہمارے بازو کے نیچے ہمارے اپنے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے چچا کے بیٹے، ہماری چچا کی بیٹیاں، ہمارے ماموں کے بیٹے، ماموں کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں اور پھپھو کے بیٹے، یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو ہماری بازو کے نیچے ہیں. ہم کسی ایک کو بھی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ میں نے ہٹا کٹا ہے، آپ نہیں کما سکتا. اللہ کے نبی نے تجھے کہا ہے بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے جن کے پاس روٹی نہیں، کاروبار نہیں، کھا پی نہیں سکتے، لیکن ہم صدقہ خیرات کے جناب پیکٹ، اب رمضان آ رہا نا، رمضان آ رہے ہیں، ہم وہ پیکٹ بنوائیں گے، پیکٹ تیار کروائیں گے اور اٹھا کے گاڑی میں رکھیں گے. گاڑی میں رکھنے کے بعد جائیں گے کہاں؟ ان لوگوں کو دیں گے روڈوں کے اوپر جو مستحق ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر پہلے سے ہی پورے مہینے کا راشن اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ پچھلا رمضان آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، ہم سب باہر گھومتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں. یہ کلمہ چوک یہاں پر بیریا والوں کی نا گاڑی آتی تھی. آپ یقین کریں لوگوں نے 1 سال کا راشن جناب اکٹھا کیا ہوگا. اور بعد اس طرح کی ویڈیوز آئیں کہ لوگ اکٹھا کرنے کے بعد 20 کلو جناب دال بیچنے کے لیے دکاندار کے پاس گئے کھڑے ہیں کہ ساڑھے کو دال خرید لو. انہیں کہا جی ریٹ تو 140، تسی 100 روپے دے دو، کوئی گل نہیں. اور سفید پوش اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، کھانے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن یہ کام اس کو نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ سفید پوش کو یہ کام آتا ہے؟ نہیں آتا. وہ بھوکا مر سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اسے روٹی نصیب نہیں ہے، شکوہ نہیں کرے گا لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا. وہ کسی کا دروازہ نہیں بجائے گا، وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، وہ کسی کو کال نہیں کرے گا، فون نہیں کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرے گھر کی یہ سچویشن ہے. لیکن اللہ کا تجھے حکم یہ ہے کہ تو تلاش کر اور کرنے کے بعد اس کے گھر میں پہنچا کے یہ نہیں کی. بھائیو برکت اسی لیے نہیں ہے کہ ایک گھر والا کھا رہا ہے، ساتھ والا غریب ہے وہ کھا نہیں رہا، اس کے پاس کچھ نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مکان میرے بالکل عین برابر کا مکان ہے، لہذا یہ بڑا امیر ہے. او بھائی پتہ نہیں اس نے پائی اکٹھی کر کے پوری زندگی کی جمع پونجی کر کے نا 50-60 سال کی عمر کو جب وہ بالکل فوت ہونے کے قریب ہے تب جا کے اللہ نے اسے ایک اتنا سا مکان دے دیا. مکان تو بنا لیا، اب پتہ نہیں اس کے بعد کھانے کو ہے یا نہیں ہے. ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں، ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بھائی جان گھوڑے کے اوپر بھی اگر کوئی سوار ہو کر آ کر مانگے، سوال کر لے تو مجھ سے بھی دے دو. اگر تو وہ حقدار ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ناحق ہے تو پھر یہ حدیث بھی ذرا اپنے ذہنوں میں رکھو، میں بھی رکھوں، ہر بندہ رکھے، ہر امام، ہر خطیب، ہر عالم، ہر مجاہد، ہر چندہ اکٹھا کرنے والا، ہر مسجد کی انتظامیہ، ہر فقیر، ہر سوال کرنے والا، مانگنے والا، اگر حق پہ تم نہیں ہے قیامت کے دن آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. دسو کتنی سخت حدیث ہے. ہر بندہ یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں حقدار نہیں ہوں، مانگ رہا ہوں، سوال کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں. اگر وہ حق پر نہیں ہے قیامت کے دن آئے گا چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اگر وہ حقدار ہے تو ٹھیک ہے. کیا خیال ہے احباب گرامی؟ یہ بڑے سخت مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر کمی ہے. رزق کی کمی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی خطبات کے اندر کہا ہے، برکت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت کی کمی ہے. رزق تو وافر ہے، میری تنخواہ پوچھ لو، بڑی تنخواہ ہے، میں کیا کماتا ہوں، بہت کچھ کماتا ہوں. آپ سے پوچھ لیں، آپ کہیں گے لاکھوں روپے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن روٹی پوری نہیں ہو رہی, کچن نہیں چل رہا, تو سبب یہ ہے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی, پیسہ بہت دی ہے. اور آپ دیکھیں رزق کی فراوانی کتنی. ہمارے والدین جو ہم سے بڑے تھے, ہم ذرا ان کی لائف کو دیکھ لیں. وہ بیچارے ایک روٹی, سب کے بڑے. کوئی یہ کہنا کہ میرا والد جو ہے وہ سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا تھا, ایسی بات نہیں ہے. سب کے والدین, کسی کے پاس زمین بھی تھی نا, کسی کارآمد وہ زمین نہیں تھی اس کی, اس کے پاس کچھ بھی تھا وہ کارآمد نہیں تھا. ایک روٹی اور اسی کے اوپر ایک جناب وہ پیاز توڑتے تھے اور توڑ کے روٹی اسی کے ساتھ جناب وہ کھا لیتے, یا گڑ کی ڈلی لے کے وہ کھا لیتے, یا اچار رکھ کے کھا لیتے تھے. یہ ان کی سچویشن تھی. آج رزق کی فراوانی ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے. حدیث کے اندر ہے کہ مال وافر ہو جائے گا, مال وافر ہے, میرے پاس, آپ کے پاس, سب کے پاس, جس سے بھی پوچھو وافر مکان. کم از کم ہماری اس سوسائٹی میں 5 مرلے کا ایک مکان کروڑ سے 1.25 کروڑ کے ہر بندے کے پاس ہے. 5 مرلے اگر کم از کم اس کے پاس ہے تو 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا اس کا مکان ہے. مال تو ہے نا, لیکن بھوکا ہے, شکوا ہے. پوچھ کے دیکھو حضرت جی دسو نا, وہ کہے گا نہیں یار گزارا نہیں ہوتا, بڑا اوکھا کام ہوا ہے, روٹی پوری نہیں ہوتی, کچن پورا نہیں ہوتا, دودھ نہیں پورا ہوتا, بچے آندا کی کرے گی. وجہ اور اسباب یہی ہے کہ اللہ نے تجھے روٹی تو دی, رزق تو دیا, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے برکت کو اٹھایا. برکت کیوں اٹھائی؟ کہ جو کچھ میں نے کمایا اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کی, اپنا ہمسایہ ہمارا بھوکا رہا, ہم نے اس کے پیٹ میں نہیں ڈالا. تو بہترین کنجی کیا ہے؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلف. اللہ کہتا ہے جو تو خرچ کرے گا میں تجھے لوٹا کر دوں گا. اگر اپنے مال میں آپ برکت چاہتے ہیں, اپنی روٹی میں, اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں, گھر میں, مال میں, اولاد میں, جان میں برکت چاہتے ہیں, تو پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی خیال کر, دوسرے کا بھی خیال کر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غلاموں کے ساتھ بھی رویہ روا رکھنے کا حکم دیا کہ بہترین رویہ رکھو. جب تم پہنو اس کو پہناؤ, جب تم کھاؤ اس کو کھلاؤ, جب تم پیو اس کو پلاؤ. یہ تو ابھی غلاموں کی زندگی تھی. تو یہ تو سارے آزاد لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں, ہماری سوسائٹی میں جو رہتے ہیں. ہماری بہنیں ہوں, ہمارے بھائی ہوں, ہمارے رشتہ دار جو قریبی ہیں, جن سے صلہ رحمی کا باقاعدہ اللہ کہتا ہے اگر تو دے کے آئے گا تو ڈبل اجر دوں گا. الصدقۃ علی الارملہ والمسکین, حدیث کے الفاظ ہیں الصدقۃ علی الارملۃ والمسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان. فرمایا کہ ارملہ اور مسکین کے اوپر صدقہ کرنا صرف 1 اجر ملتا ہے. ارملہ سے مراد کیا ہے؟ بیوہ. بیوہ کو دو گے 1 اجر ملے گا, مسکین کو دو گے 1 اجر ملے گا, لیکن رشتہ دار کو دو گے ڈبل اجر ملے گا. اور اگر وہی بیوہ اپنی ہی رشتہ دار ہو تو ڈبل اجر لے لو. یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو. ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے, چچا صاحب جناب وہ چونکہ بڑے ہیں, طاقتور ہیں, وہ سارا مال ہی ہڑپ کر گئے. گھر کا کوئی سربراہ وہ ہڑپ کر گیا. چھوٹا بھائی, بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے بہن بھائی تھے, لیکن جو سب سے بڑا تھا, ذرا طاقتور تھا, وہ سب کا مال لے کر ہڑپ کر گیا. برکت کیسے آئے ہمارے معاملات میں؟ تو احباب گرامی, رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے. آج سے تہیہ کریں کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہر ایک کا خیال رکھیں. اگر آپ جس ماحول اور معاشرے گلی میں رہتے ہیں, اگر آپ کو غریب کے گھر کا نہیں پتا تو افسوس کریں اپنی زندگی پہ کہ مجھے کیوں نہیں پتا. کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو بھیجا کرتے تھے, اور یہ مسجدیں جو ہوتی تھی نا, یہ 5 نمازوں کے لیے صرف نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ہوتے تھے؟ اسلامک اکیڈمی وہ ہوتی تھی, اسلامک اکیڈمی. اللہ کے نبی نے جہاد کے فیصلے کیے وہاں پر کیے, کسی کو سزا کے فیصلے کیے وہاں پر کیے, نماز سکھائی وہاں پر سکھائی, زکوٰۃ کے احکامات جاری کیے تو وہاں سے کیے, غریب کا خیال رکھا تو وہاں سے گیا, راشن کسی کے گھر میں گیا تو وہاں سے گیا, بیت المال مسجد میں, مدرسہ مسجد میں, طالب علم آتے ہیں مسجد میں, حفظ کرتے ہیں مسجد میں, مدرسہ چلتا ہے مسجد میں, ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نبی کا مسجد میں ہوتا تھا. لیکن مسجدیں صرف آج اپنے ہی تک محدود رہ گئی ہیں. وہ جو ایک معاشرے کا ایک حصہ ہوا کرتی تھیں کہ اس مسجد سے فلاں کے گھر میں راشن بھی جائے گا, وہاں بھی جائے گا, وہاں بھی جائے گا, وہاں بھی جائے گا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور کسی مسجد کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں, الا ماشاءاللہ کوئی چند ایک ہوں. میں نے ساہیوال کے اندر ایک مسجد دیکھی تھی اور بڑا دل خوش ہوا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم رمضان کے اندر کلیکٹ کرتے ہیں سب بندوں سے زکوٰۃ, اور پورے سال کا راشن ہم نے مقرر کیا ہوا ہے. 200 گھر ایسے ہیں جن کو ہم رات کے اندھیرے میں خود پہنچا کے آتے ہیں.
200 گھروں میں رات کے اندھیرے میں خود ہم دے کر آتے ہیں. کسی کی عزت کو ہم مجروح نہیں کرتے تاکہ عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہو کہ یہ بندہ ہم سے مانگ رہا ہے، لے رہا ہے. اسلامی ادارے ہوا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں یہ ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا ہے. تو کوئی میرا بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بھوکا نہ رہ جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس میں، پڑوس میں، گوانڈ میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ہم غور کریں کہ کون بندہ ہے جس کے گھر میں روٹی صحیح طریقے سے نہیں پکری. اگر آپ رات کے اندھیرے میں پہنچا کر آئیں گے، میرا مالک کیا کرے گا؟ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. نبی کائنات نے فرمایا پھر 7 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا. اور یاد رکھنا، عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی پھر سایہ نہیں ہونے والا. اس عرش کے سائے کے نیچے صرف اس بندے کو جناب جگہ ملے گی جو رات کے پہر میں یا دن کے بھی کسی ٹائم میں چھپ چھپا کے خرچ کرتا ہے. اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ عرش کے نیچے اسے بھی جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ عمل اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ عرش کے سائے کے نیچے اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے.